اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کا سوال ہے کہ اگر قرآن مجید میں ہر ایک چیز کا ذکر جو ہے تو اس میں ضرور ایٹمی طاقتوں کا بھی ذکر ہوگا۔ جی بھائی، اس حوالے سے میں آپ کو شاندار جو ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جی ایک بات ہمیشہ آپ ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے یا بناتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کون ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ اسے توڑیں یا اسے بدل سکیں۔ نہ انسان بدل سکتا ہے اس کے قانون کے، اس کو جو قانون ہے یہ اس کے سب کچھ متحد چل رہا ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 40 میں ہے۔ ان سب کو ہم نے ان گناہوں کے سبب پکڑ لیا، ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ان میں سے کچھ ہیں جن پر آندھی آئی، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کو زبردست آواز یعنی کہ دھماکے نے پکڑ لیا، اور ان میں کچھ ہیں جن کو زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں کچھ کو غرق کر دیا۔ یہ بات کئی طرح کے عذابوں کے جو ہے ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ ایک بات یہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول علیہ السلام پر جو ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا وہ ایک طوفان کی شکل میں تھا، سیلاب کی شکل میں تھا، اور اس کے بعد جو فرعونیوں کے اوپر عذاب نازل ہوا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈوب گئے تھے، اور پورا وہ جو قوم تھی تباہ ہو گئی تھی۔ اس طرح کے بہت زیادہ عذاب جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں اور الہامی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات ہمیں یہ بھی جانتے ہیں قوم عاد سمود، ان پر بھی بہت زیادہ عذاب نازل ہوئے، یہ غرق کر دے گی۔ ان کے قد جو تھے وہ 60 فٹ کے گز کے ہوتے تھے، اور انہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ اور کچھ ایسی قومیں تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیا، البتہ ان کے بارے میں ضرور بتایا کہ وہ ایک ترقی یافتہ قومیں تھیں جن کے اوپر ہم نے عذاب نازل فرمایا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آئیے، اگرچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گناہگار قوموں پر عذاب بھیجنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے گناہوں کے سبب وہ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے، جب بھی کوئی بھی قوم کسی پر عذاب نازل ہوتا ہے تو ان کے گناہوں، ان کے برے اعمال کے سبب ان کے اوپر نازل آتا ہے۔ ایک اور جگہ میں اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کے سبب وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی مقامات پر عذابوں کا ذکر فرمایا۔ قوم عاد سمود پر عذاب، جن پر بالترتیب تیز آندھی اور زبردست آواز سے عذاب نازل ہوا۔ یعنی کہ آواز کون سی تھی؟ کیا بادلوں کی آواز تھی یا آسمان گرنے کی آواز تھی؟ وہ تیز آندھیاں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ آئیے ان کے اوپر غور کرتے ہیں کہ جو قدرت قانون ہے وہ کوئی بدل نہیں سکتا، چاہے وہ پیدائش کا حصہ کیوں نہ ہو، پیدائش کے معاملے کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس بارے میں کچھ ثبوت جو ہیں وہ سامنے لے آیا ہوں۔ ایک جگہ ذکر ہے جہاں پہ قوم کا نام تو نہیں لے گیا، البتہ ان کے اوپر عذاب جو ہے نازل ہوا، اس کے بارے میں ذکر ضرور ہے، اور وہ سورہ ابراہیم ہے، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 9 میں بغیر نام لیے تباہ کیے گئی قوم کا ان میں ذکر ہے۔ ان باتوں کو نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں ایسے ہیں کہ طوفان نوح ہے تقریباً 5000 جو اس کی تاریخ ملتی ہے، اور اس سے پہلے جو 75 کا زمانہ ہے، اس سے پہلا جو زمانہ ہے وہ قبل از تاریخ زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز جو تاریخ میں آ سکے ایسی نہیں ملتی، کیونکہ یہ لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں انسانوں کے لیے، کروڑوں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے
کہ آدم علیہ السلام اور نوح کے درمیان 10 قرون کا جو زمانہ تھا، 10 قرون جو ہیں وہ 10 زمانے بھی ہو سکتے ہیں، 10 صدیاں بھی ہو سکتی ہیں اور 10 نسلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہندوؤں کے جو کتابیں ہیں، اسی سب سے پرانا اور قدیمی جو مذہب ہے، ان میں اگر دیکھا جائے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس وقت کے اگر 60 سال نہ کہ آج کے دور کا اگر 60 سال ہو تو 1 سال بنتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ 60 سال کا 1 سال گنا جاتا تھا اس قوم میں۔ اگر 1 صدی یا 1000 سال 1 قرون کا لگایا جائے تو اس 60 کو 1000 کے ساتھ اگر ضرب دیں گے تو 60,000 بنے گا، 60,000 سال۔ یعنی کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف آ جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں نے ایک جو یونانی روایت میں ملی تھی کہ میں نے وہ بچپن میں شاید اس وقت میرا خیال میں ہفتم جماعت میں تھا، اس وقت میرے سامنے وہ آئی تھی لائبریری سے، میں نے پڑھا تھا جو شیطان کی عمر تھی اس وقت جب سیدنا آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا اور فرشتے نے کہا کہ سب سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جا، تم نے تکبر کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، میں نے 2 کروڑ 16 لاکھ اور 10,000 سال میں نے آپ کی بات کی ہے اور چپے چپے میں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، اور تم ایک انسان کے لیے تم مجھے دھتکار رہا ہے، تم ایک انسان کے لیے مجھے باہر نکال رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ واقعات جو ہے نکل جاتے ہیں آگے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بہرحال اس کے بارے میں بعد میں جو ہے وضاحت کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے جو اسرائیلی روایت ہے، اس میں ملتا ہے کہ 1,44,000 سال قبل از آدم جنات کو پیدا کیا گیا تھا، یعنی کہ قریباً 1.5 لاکھ سال۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 1,47,000 سال جو ہے جنات کو پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی کہ مختلف جو روایات ہیں ملتی ہیں ہمیں بہت زیادہ۔ اس بارے میں یہ بھی قبل از تاریخ ہیں، اور طوفان نوح کے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں یہ بھی قبل از تاریخ ہیں۔ یہ مکمل طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ 10 پشتیں تھیں یا 10 جو زمانے تھے، لیکن یہ عرصہ بہت بڑے دنوں پر محیط بھی ہو سکتا ہے، لمبی راتوں کے اوپر بھی محیط ہو سکتا ہے، کم بیش تقریباً 30 لاکھ سال کا عرصہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اختلاف بھی ہے، بہت زیادہ روایات ملتی ہیں، بہرکیف اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، اپنے جواب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بات بھی ہے جو پہلے قوم میں تھی، سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے بھی، پتہ ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھی، یعنی کہ ابھی تک تو اتنی ترقی سائنس نے نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے زیادہ وہ طاقتور تھیں، یعنی کہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھیں۔ آئیے اس کے بعد سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو دی گئی تھی فراموش کر دی، اور ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اس میں شین کا جو لفظ آتا ہے کل شین، یعنی کہ ہر چیز کا دروازہ جو ہم نے ان پر کھول دیے تھے، کل شین لفظ جو ہے وہ آتا ہے کہ ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ گمراہی کی طرف پھیل گئے، راہ حق سے بھٹک گئے ہوں گے۔ اس آیت میں لفظ کل شین یعنی کہ جو ملتی ہے اس سے ہر چیز، مطلب آج بھی جو سائنس ابھی ثابت کر رہی ہے اور مستقبل میں یہ کیا ثابت سامنے منظر پیش کرے گی، کہیں جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم عنقریب ان کے سامنے ایسی ایسی چیزیں ظاہر فرمائیں گے اور یہ چلا اٹھیں گے کائنات کے اندر، بے شک میرے رب پالنے والے جاننے والے ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ ان قوموں کی ترقی عیش آرام پر دلالت کرتی ہے کہ وہ خوب خوش ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت کو فراموش کر دینا اور عذاب کا اچانک آ جانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان کی ترقی ہی ان کی تباہی کا باعث بن گئی، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انہیں علم عطا کر دیا تھا، جو آج بھی سائنس کے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہ جیسے ہی وہ آگے بڑھتی گئی گمراہی پھیلتی گئی، اچانک اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، کیونکہ ان کی ترقی ہی ان کو۔ ایک بات اور بھی ہے قوم عاد سمود کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ پتھر تراشا کرتی تھی، پتھر کو ان کی بڑے بڑے عمارتیں انہوں نے بنائی،
اس کے بعد جو انہوں نے مکان نہیں بنائے تھے، پتہ تراشنا کا ان کا کوئی لین دین نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ قلعے بناتے تھے، بڑے بڑے محل تیار کرتے تھے پہاڑ. اور یہ بات بھی بتاتا چلوں، اگر ترقی نہ ہو، پاس ایسے ہتھیار موجود نہ ہوں، تو محل کیسے؟ پہاڑوں کو تراشنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ 19ویں صدی میں زیادہ کام ہوئے ہیں. ابھی بھی پہاڑوں کو بمبوں سے گرایا جاتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو. اور اس کے بعد یہ ضرور سمجھ لیں کہ وہ کتنی ترقی یافتہ ہوگی وہ قوم جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں محل بنائے، جو اس کے بعد ان میں قلعے بنائے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. ترقی کا استعمال اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے خلاف ہو، اس کی تائید اور بہت سی آیات کے علاوہ آیت نمبر 40 سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں جہاں مختلف عذابوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، کسی جان کے اوپر، بلکہ انسان ہی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. یعنی کہ گزشتہ قوم میں جو اپنی سائنسی ایجادات سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور تیز آندھی اور سخت آباد دھماکہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ تباہیاں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم یا اس قسم کی کسی دوسری چیز سے ہوئی ہیں. یعنی کہ جو دھماکے کی بات بار بار نہ تو یا زمین اور چاند آپس میں ٹکرائیں، نہ سورج زمین آپس میں ٹکرائیں کہ اتنا بڑا دھماکہ ہو جائے قیامت پر، جو قیامت کے نزدیک یہ دھماکہ ہوگا اور قیامت آئے گی، جو ہر چیز جو پھیل رہی ہے، وسیع ہو رہی ہے، یہ جب واپس لوٹے گی تو ایک دوسرے میں یہ ٹکرائے گی. ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اتنی ترقی یافتہ جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھیں اور وہ ترقی یافتہ قومیں تھیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ خود وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتی تھی، خود اپنی طاقتوں کے، اپنے اندھی طاقتوں کے سبب وہ اپنے اوپر ظلم کرتی رہیں اور تباہ ہو گئیں. تباہ کیسے ہوئی؟ دھماکوں میں، طوفانوں کے اندر وہ تباہ ہوئی. آئیے سورہ فجر سورہ نمبر 99 آیت نمبر 7 سے 8. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حد سے زیادہ دراز قد والے کہ ان کا جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوئے ہوں. یعنی کہ اتنے بڑے بڑے قد جس کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 120 گز، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس طرح سورہ کہف سورہ نمبر 42 آیت نمبر 26 میں فرمایا بے شک ہم نے ان کو وہ طاقت دی جو تم کو نہیں دی. سبحان اللہ میرا ربا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان قوموں کو ایسی طاقت دی تھی جو آپ لوگوں کو نہیں دی. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، ہائیڈروجن بم، ایٹم بم، ہمارے پاس ہوائی جہاز ہیں، ہمارے پاس میزائل ہیں، اور ایسے ایسے میزائل جو منٹوں میں تباہی بربادی کر سکتی ہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو اتنی طاقت دی کہ جو تمہیں طاقت نہیں دی، اور وہ بڑے دراز قد والے تھے. ہم مانتے ہیں کہ دراز قد جو تھے وہ واقعی جو پہلے انسان تھے ان کے قد جو بہت وقت ہے، جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کا 120 گز، 160 گز، اور بعد اس سے بھی زیادہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ مختلف روایات میں ان چیزوں کو ملتا ہے. اور یہ باتیں قبل از تاریخ ہیں، یعنی کہ تاریخ کے اندر نہیں ہیں. تاریخ تو ہمیں 5-6 ہزار 8 ہزار سال تک لے جاتی ہے. اس کے پیچھے جو پیشتر جو وقت گزرے ہیں، جو سال صدیاں ہزاروں جو گزری ہیں، اس کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے. دوسری بار پھر اس آیت کو پڑھنے کا جی چاہتا ہے اس ترجمے کو. سورہ کہف سورہ نمبر 42 آیت نمبر 26 میں فرمایا بے شک ہم نے ان کو وہ طاقت دی جو تم کو نہیں دی. اور دوسری بات یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا معجزہ دیا ہے جس اس طرح کا کسی اور کو معجزہ عطا نہیں کیا گیا. اور یہ معجزہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اور اس ایک قرآن پاک جو ہے، قرآن مجید جو ہے، جو خود کو الہامی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس اوپر فرض ہے کہ وہ ہر زمانے میں، ہر دور میں اپنے آپ کو ہر آزمائش پر پورا اترے اور ثابت کرے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں. اور یہ بات قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان کو وہ طاقت عطا کی جو تم کو عطا نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتنے لوگ ترقی یافتہ ہوئے ہوں گے، ایٹم بم، ان سے بھی بڑے بم بنائے ہوں گے.
तो अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह कर दिया, पकड़ लिया, जिस तरह आज लोगों को पकड़ लिया हुआ है इस शक्ल में, कोरोना वायरस की शक्ल में। ये तो कुछ भी नहीं, ये भी अल्लाह के अमर से चल रहा है, सिर्फ उन लोगों को लग रहा है जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर नहीं लग रहा। मैंने देखे हैं, खुदा को देखे हैं, मैंने मरीज़ भी देखा है और अल्लाह ताला ने उसे सेहत अता की है, लेकिन उसके घर वालों को भी कुछ नहीं हुआ, वो घर में रहा। जब उसने टेस्ट करवाए तो उसे कोरोना वायरस था, लेकिन उसके घर वालों को भी कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह जिसे चाहता है वो बीमारी लगा देता है और जिसे नहीं चाहता उसे महफूज रखता है। लेकिन इस बात की एक और बात बता दूं, इसमें गैर मुस्लिम और ईमान वाले सब शामिल होते हैं। जब अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होता है वो सब पर हावी हो जाता है, वो सब के ऊपर ही आता है। आइए आगे देखते हैं, यानी कि उन्होंने ज़मीन में नाहक तकब्बर किया। मुझे लगता है कि लाइट चलेगी 76 जो इसका हिस्सा है पार्ट नंबर 2 पर, इसके ऊपर कल बात करेंगे। हाँ, एक और मेरी 10 साल तहकीक के ऊपर 1992 में एक किताब लिखी गई थी। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा बेहतरीन किताब थी। मैंने उसका भी मुताला किया और बहुत ज़्यादा तहकीक की थी इसके ऊपर कि जो बरमूडा ट्रायंगल है इसका आखिर राज क्या है, जो आज तक साइंस भी नहीं लगा सकी। मैंने कुरान और हदीस से इस बात को इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूँगा, साबित करूँगा कि बरमूडा ट्रायंगल का आखिर राज क्या है। चलें, लाइट भी चली गई है।